بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کا کاروبار سود سے پاک ہے؟ یہ سوال جب بھی آپ کے ذہن میں آتا ہوگا تو آپ بہت سارے کاروباری افراد کی طرح اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہوں گے کہ الحمدللہ ہم تو کوئی سودی بینک سے معاملہ نہیں کرتے۔ ہم بعض تاجر تو یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ ہم تو کسی بھی بینک سے معاملہ نہیں کرتے، تو الحمدللہ ہم تو شریعہ کمپلائنٹ ہیں، ہم تو سود سے پاک ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ آپ کی سوچ کو بدل سکتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کا واقعہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک دفعہ انتہائی خلوص اور محبت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اعلیٰ ترین کھجور کا ہدیہ لے کر حاضر ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کھجور اتنی اچھی کوالٹی کی کہاں سے آئی؟ تو فرمایا خیبر سے لی ہے۔ تو فرمایا کہ کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ تو عرض کیا کہ نہیں، میں نے تو آپ کی محبت میں جو میرے پاس خراب کوالٹی کی کھجوریں تھیں وہ 2 کلو، اس زمانے کا جو بھی ویٹیج ہے اس مثال کے طور پر 2 کلو دے کر اور آپ کے لیے اعلیٰ ترین کھجور 1 کلو کی حاصل کی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ آپ نے فرمایا عین الربا، عین الربا، کہ سراسر سود ہے، خالص سود ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایک آدمی لا علمی کی وجہ سے بعض اوقات اچھی نیت کے باوجود سودی معاملے میں ملوث ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی بتایا کہ جب تمہیں ایسا معاملہ کرنا ہو تو وہ جو 2 کلو خراب کوالٹی کی کھجور ہے اس کو بیچ دو اور اس سے جو کیش حاصل ہو اس سے ایک اعلیٰ ترین درجے کی کھجور 1 کلو حاصل کر لو۔ لیکن بہرحال ہمیں یہ معلوم یہ ہوا کہ سود ایسا معاملہ ہے جو ہمارے معاشی نظام میں سرایت کر چکا ہے۔ اگر ہمارے پاس اس کا صحیح علم نہیں ہوگا اور ہم شریعت کی نالج نہیں رکھتے ہوں گے تو لا علمی کے اندر پتہ نہیں کتنے روزانہ ہم سودی معاملات کرتے ہوں اور ہم سود کی وعیدوں میں شامل ہو جاتے ہوں۔ میں آپ کے سامنے صرف 4 کیسز رکھنا چاہوں گا جو ایک بہت عام کاروباری کیسز ہیں اور کتنے ہی کاروباری اداروں میں ہم نے ان کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ مثال کے طور پر پہلا کیس اگر آپ دیکھیں کہ بہت سے کاروباری بزنسز ایسے ہوتے ہیں جو ادھار پر چیزیں فروخت کرتے ہیں، انسٹالمنٹ پہ۔ اس پہ ہم نے پوری ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے کہ یہ جائز ہے، آپ اس کی وجہ سے اضافی رقم بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ آپ نے کوئی چیز بیچ دی ہے، اب اس کی وقت پر انسٹالمنٹ ریسیو نہیں ہوئی ہے تو آپ اس کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اب اگر آپ اس کی قیمت میں کوئی اضافہ کرتے ہیں تو یہ قرض جو اس بندے کے ذمے ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور قرض پہ اضافی رقم لینا سود ہے۔ دوسری صورت، کتنے ہی کاروباری افراد ہیں جو، بلکہ اس کا واسطہ تو ہر ایک کو پڑتا ہے کہ ہمیں یوٹیلیٹی بلز ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے جس سے پہلے ادا کر دیں تو آپ کو کوئی اضافی سرچارج نہیں ادا کرنا پڑتا، لیکن اگر آپ ڈیو ڈیٹ کے بعد ادا کریں تو آپ کو اضافی رقم لینی پڑتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو بل ہے یہ آپ کے ذمے قرض ہے اور جب قرض پہ اضافی رقم آپ دیتے ہیں تو وہ سود ہوتا ہے۔ اب اس ایگریمنٹ کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ہم اپنے آپ کو ڈسپلن کر سکتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ڈیو ڈیٹ سے پہلے ہی بل ادا کر دیں گے، کیونکہ اگر ہماری سستی کاہلی کی وجہ سے یا مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہم نے دیر سے بل ادا کیا تو ہم سود دینے والے کہلائیں گے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے وعید فرمائی ہے اور لعنت فرمائی ہے۔ تیسری مثال، ایک تاجر ہے جو اپنے ملازم کو لون دیتا ہے، سٹاف لون دیتا ہے، اور اس کے کولیٹرل یا سیکیورٹی کے طور پر ان سے کوئی چیز گروی رکھواتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی بائک رکھوا لی کہ جب تم قرضہ واپس ادا کرو گے تو تمہیں یہ بائک واپس مل جائے گی۔ اب یہ بائک اتنے عرصے تک فیکٹری میں کھڑی ہے تو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے کسی اور ملازم کو دے دیتے ہیں کہ آپ اس کو استعمال کریں، یا فیکٹری کے اس کاموں میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ نے جو قرض دیا تھا اس کے بدلے آپ اضافی بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں اس کی بائک کو استعمال کر کے، یہ سراسر سود ہے۔ چوتھی مثال، کتنے ہی کاروباری افراد اپنے کاروبار کو وسعت دینے یا کاروبار کو چلانے کے لیے انویسٹمنٹ لیتے ہیں اور انویسٹر ان کے کاروباری مسائل میں الجھنے کے بجائے واضح طور پر ان کو کہہ دیتا ہے کہ آپ اس سے جو بھی کمائیں مجھے آپ اس سے ایک لم سم اماؤنٹ، ایک فکس اماؤنٹ دے دیا کریں۔ میں نے آپ کو 1 ملین دیے ہیں، آپ ہر مہینے مجھے 50,000 روپے دے دیں، باقی آپ اس سے جو بھی کماتے ہیں، جو بھی نقصان ہوتا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں پر جب ہم فکس نفع دے رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ سراسر سود ہے۔ لیکن کتنے ہی دیندار افراد اس طرح کے ایگریمنٹ کیے ہوتے ہیں۔
تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول یاد آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجر اگر شرعی معاملات کو نہیں جانے گا ارتتم فی الربا، تو وہ سود میں غرق ہو جائے گا. ثم ارتتم فی الربا، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ سود میں غرق ہو جائے گا. تو اگر آپ سود کے گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار کے شرعی مسائل بھی سیکھیے، یا ان لوگوں سے کنسلٹ کیجیے جو شرعی مسائل جانتے ہیں، تاکہ آپ خود بھی سود سے بچ سکیں اور اپنی نسل کو بھی سود سے بچا سکیں. Mm-hmm.